مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا مسجد میں رو رہا تھا، چاروں قطار رو رہا تھا، میں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی شوگر کی بیماری تھی اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا مگر آپ بوڑھے بھی تو ہو گئے ہو، اگر اس عمر میں بینائی چلی گئی تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ کہتے اسی بات کا تو رونا ہے کہ جب بینائی تھی تو میری نگاہیں ادھر ادھر کے چہروں سے ہٹتی نہیں تھی، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ میری بینائی چل جائے گی۔ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اگر میں نے جوانی میں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہی یاد کی ہوتی تو آج میں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم بنا ہوتا۔ یہاں اور مجھے محرومیاں ہوئی، ایک یہ بھی کہ اب میں کرنا بھی چاہوں تلاوت قرآن نہ کرنے سکتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اب قدر آئی ہے، جب بینائی تھی تو اس وقت تلاوت قرآن پاک کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا، وقت ہی نہیں نکلتا۔ جب نعمت چھن گئی اب احساس ہوا۔ اور واقعی ہم اپنے بارے میں سوچیں نا کہ اگر ہم سے یہ نعمت واپس لے لی جائے تو کتنے کام ایسے ہیں کہ ہمیں یاد آئیں گے، یار ہم نے یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا۔ تو نعمت کی قدردانی نعمت کی موجودگی میں کرنی چاہیے۔ وقت بھی ایک نعمت ہے، ایسی نعمت کہ انسان اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب مٹ سکتے ہیں۔ اس کے جو آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو ہیں انہیں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔ آج کل امپورٹڈ مال کی بڑی قدر ہوتی ہے، یہ اپنے ملک میں نہ ملتا ہو نا، باہر کہیں سے ملے تو لوگ زیادہ پاؤ دے کے خریدتے ہیں، کہتے جی امپورٹڈ ہے، یہ کھجور فلاں ملک سے آئی ہے، اتنی قیمت ہے۔ امپورٹڈ چیز دگنی تگنی قیمت پہ عورتیں خرید کے لاتی ہیں، کہتے ہیں جی بار بار ملتی ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں امپورٹڈ چیز کو زیادہ قیمت دے کے خریدتے ہیں، اسی طرح یہ ندامت کے آنسو عرش کے اوپر کے جہان کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے۔ فرشتوں کو رونا نہیں آتا، فرشتوں کے ہاں ندامت کے آنسو نہیں ہے۔ تو جس جہان میں کوئی چیز نہ ہو، جب کسی بندے کے ندامت کے آنسو وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی امپورٹڈ چیز کو زیادہ قیمت دے کے خریدتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے سن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال۔ تو زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان کی قدر کریں کہ پروردگار نے ہمیں صحت دی، ہمیں موقع دیا، ہمیں وقت دیا، بس اب تو اس مالک کو راضی کر ہی لینا چاہیے۔ پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہیں، نیک طبع ہیں، کافی عرصہ ان کا ہسپتالوں میں گزرا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مرنے والوں کے آخری مناظر کے نام سے، اس سے ملتا جلتا نام، مسٹر میڈیکل ملتان میں
ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. انہوں نے 100 واقعات لکھے ہیں. کہتے ہیں میں نے تو ہزاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، اس لیے کہ ڈاکٹر کا تو زندگی کا مسئلہ ہے. ذرا کسی پہ آخری وقت ہے بلاؤ ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھتا ہے لوگوں. وہ کہتا ہے میں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا، لیکن کچھ کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور جب سے اپنی میری زندگی بدلی میں نے ان کو موت کے وقت تلقین نہیں کی. کہتا ہے ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے پتا تھا کہ علامات کب شروع ہوتی ہیں، تو جب میں کسی پہ علامات دیکھتا کہ موت کے سائے منڈلا رہے ہیں تو میں اس کو تلقین کرتا، کلمہ پڑھ گیا. اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ 100 بندوں کے واقعات لکھ رہا ہوں، ان 100 میں سے 10-15 ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا اور باقیوں کی موت دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آ گئی. یہ 10-15% کی بات ہے. کہتے ایک ذمہ صاحب سے میں انہیں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی اچھی دو، وہ میری زمین کا مسئلہ ہے. وہ زمین کو یاد کر، کوئی اپنے کاروبار کو یاد کر رہا ہے. ایک دو کو میں نے کہا کلمہ پڑھو، کہنے لگے زبان نہیں چلتی، ایسے جیسے کسی ان کی زبان ہی پکڑ لی ہے. ایسی عجیب باتیں انہوں نے لکھی ہیں، انسان واقعی حیران ہوتا ہے. اب قدر آتی ہے کہ زندگی میں انسان ایسی محنت کرے کہ جس محنت کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہے. ایسا نہ ہو کہ زبان بھی پکڑ لی جائے، بول ہی نہ سکے. گناہوں کی وجہ سے زبان بھاری ہو جاتی ہے. کئی بیمار آدمی محسوس کرتے ہیں نا جیسے فالج زیادہ ہو، اب وہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اس لیے کہ زبان پہ فالج گر گیا. گناہوں کی مثال فالج کی مانند ہے جو موت کے وقت انسان کی زبان کو بولنے. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. ایک صاحب نے طوطا پالا اور اس طوطے کو انہوں نے اللہ اللہ یاد کروایا. اب وہ طوطا جب بھی بولتا اللہ 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 کرتا، لوگ بڑے حیران ہوتے، دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن پنجرہ کہیں کھلا رہ گیا تو بلی آ گئی. اس کو تو موقع ملا، اس نے آتے ہی اس مرغے کی گردن دبوچی اور جو لے کے بھاگی تو مرغا ٹی 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 کرنے لگا. وہ مالک کے پہنچنے سے پہلے نکل گئی. اس کو بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا کہ میرا طوطا تھا اور سیکھا ہوا تھا اور اتنا پیارا اللہ اللہ کہتا تھا. بڑا غمزدہ. کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیوں غمزدہ؟ کہنے لگا اتنی محنت کر کے طوطے کو اللہ اللہ سکھایا تھا اور مرغی آئی لے کے صدمہ ہے، ان کا اللہ کی طرف سے ہے، چلو چھوڑو. کہنے لگا جی حیرانی اس بات پہ ہے کہ وہ سارا دن اللہ اللہ بولتا تھا، لیکن حضرت جب دلی اسے لے کے جا رہی تھی وہ بیچارہ ٹی 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 کر رہا تھا. اس پہ میں بڑا حیران ہوں. ان بزرگوں نے کہا کہ بات سنو، حقیقت یہ تھی کہ مرغے کہ اس طوطے کی زبان پہ اللہ اللہ تھا، اس کے دل میں ٹی ٹی تھی. اور موت کے وقت وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. موت کے وقت وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. ٹی ٹی نکلی ہے. تو بھائی آج اگر دنیا کی ٹی ٹی ہمارے دل میں ہے تو زبان سے کلمہ پڑھتے بھی پھرے تو موت کے وقت تو پھر کلمہ نہیں نکلنا.
موت کے وقت کلمہ تب نکلے گا جب آج دل میں بھی کلمہ موجود ہے۔ منکر نکیر کے 3 سوال ہی ہیں نا، تو کون سے ان کے جواب کے لیے استثناء کی ضرورت ہے؟ اب من ربک سوال کے جواب میں ربی اللہ کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ ماں دینک کے جواب میں کہہ دینا کہ میرا دین اسلام ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کب کہہ سکے گا جب زندگی میں عمل اس کے مطابق ہو۔ زبانی کلامی باتیں وہاں نہیں چل رہی۔ تو آج ہم دیکھیں کہ زندگی کا رخ کیسا ہے، کیا ترتیب ہے، اس کے مطابق معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان باقاعدگی سے مسواک کرتا ہو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ملک الموت کو بھیجتے ہیں، اور ملک الموت اس وقت 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو شیطان کو مار کر اس سے دور بھگا دیتا ہے دفعہ یہاں سے، اور اس بندے کو یاد دلا دیتا ہے کہ تیرا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھ۔ خود ملک الموت ہی آ کر کلمہ یاد دلائے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ توحید-سنت.com کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کو اپنے آخری وقت کا بڑا خوف رہا کرتا تھا، دعائیں مانگتے رہتے تھے، اے اللہ موت کے وقت کلمہ عطا کر دینا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو رہ گئی بات وقت کی، تو اس کی قدر و قیمت ہے، ہاتھوں سے ہمارے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو بس ہمارے پاس سب کچھ نہ رہا۔ انسان سمجھتا ہے وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے وقت میں کیا گزرنا تھا، میں خود ہی دنیا سے گزر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کے بدن کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اعمال اور اس کے کمال کی وجہ سے، فضل و کمال کی وجہ سے۔ جس میں جتنی صفات ہوں گی اللہ کے یہاں اتنا مقبول۔ یونان میں ایک طبیب گزرا ہے جس کا نام تھا سقراط۔ یہ طب کا بانی کہا جاتا ہے، حکمت کا، طب کا، طب یونانی، اس کا بانی و بانی سقراط ہے۔ اس بیچارے کا کام تھا کہ صبح گھر سے نکلتا، سارا دن جنگل میں پھرتا، اس بوٹی کو سونگھتا، اس کی خوشبو کیسی، کبھی کسی بوٹی کو چکھتا، کبھی کسی بوٹی کا اندازہ لگاتا۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے اس نے علاج کرنا شروع کیا انسانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھی۔ اور آج کل کے سائنسی دور میں تو ہربل میڈیسن ماشاء اللہ زیادہ مہنگی بکتی ہیں۔ پہلے ڈسپینسری یا میڈیکل اسٹور پہ جاتے تھے تو سب ایلوپیتھک کی دوائیاں ہوتی تھی، آج جاؤ تو آدھی تقریباً جو ہے وہ ہربل میڈیسن، بہترین میڈیسن وہی ہوتی ہے، قدرتی طریقہ علاج۔ اور واقعی بعض اوقات ایک ایک جڑی بوٹی ایسی ہوتی ہے، کتنی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں اور ان بیماریوں سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ جنگل میں گئے ساؤتھ افریقہ کے، تو ہمیں وہاں جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ جی تھوڑے دن پہلے ہمارے ساتھ امام الحرمین تشریف لائے ہوئے تھے، شیخ سدیس اور شیخ شرین۔ تو ان کو ہم نے جنگل دکھایا،
انہوں نے بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی. تو کہنے لگے کہ رات کو ہم ان کو لے کے جنگل کی زندگی دکھانے نکلے ہوئے تھے. ایک جگہ ہم نے ہاتھی کو دیکھا. تو وہاں جنگل میں گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں لائٹیں ہوتی ہیں. کہنے لگے ہم نے ایک ہاتھی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے ایک درخت ہے اور درخت کو اپنا سر ٹکا کے زور لگا کے یوں کر رہا ہے. اب ہاتھی کا زور سبحان اللہ یوں اس نے کر دیا.